اللہ فرمائے سونا تسا روٹی نہ چھوڑو، اللہ اکبر کبیرہ، تسا روٹی کھاندے رہو، اساں جو قلب اتھر وچ آیتاں رکھنیاں نہ سا رکھ دے ویسوں تسا کھانا کھاندے رہو۔ اللہ ایک نبی کو 4 راتیں واسطے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور تے سڈے، حال پہلے 3 راتی فرمایا حالے بھی نہیں بولندے تھوڑے نال 10 بئیاں تھیاں بعد اللہ نے واہ عطا فرمائے، لیکن ایک محبوب دی کیفیت یہ ہے کہ سونا تسا روٹی بھی نہ چھوڑو، روٹی جاری رکھو، سارا فرشتہ جتھا رکھنی ہے آیتاں اتھا رکھ دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پردے دی آیتاں اترین، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا یہ آیتاں سونا شام دی روٹی غدا اور عشاء 2 ویلے ہن سنت روٹی دے، اس کے علاوہ کوئی ویلا سنت نہیں، اس واسطے حساب کتاب نہ چلنا چاہیے۔ غدا اور عشاء، غدا آدھن نرانی کو 9 کو 10 بجے دے درمیان والا وقت ہے، حضور اس کو پہلے کوئی شے کران تناول نہیں فرمائی۔ ہاں پانی دی روایتیں ہیں لیکن انہاں تے بھی بہت سارا کلام ہے کہ سونے پانی بھی پیتا یا نہیں پیتا، خالی پانی اون تے ہی کلام ہے، یعنی سند دی حساب نال، لیکن کھانا کوئی نہیں کھاتا، نہ دودھ نوش فرمائے نہ کوئی بے شے نوش فرمائے۔ 9 کو 10 بجے جے مسجد کو گھر تشریف گھن ویندے نہیں ہے غدا سونے بھی ہے عشاء، اور عشاء عین دی زبر نال دن رات دے کھانے کو، عین دی زیر نال دن کفتہ دی نماز کو۔ تا عشاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا وقت ہے، زیادہ تر وقت بخاری دی حدیثاں دے وچ حضرت عبداللہ ابن عمر اور کئی صحابہ دا او ڈی لاون کولی پہلے رات دی روٹی کھاونا، لیکن بہت ڈھیلی تھی وجہ تا مغرب دی نماز دے فوراً بعد، لیکن زیادہ تر وقت جڑا سنت وچ ملدے وہ ڈی لاون کولی پہلے، یعنی مغرب دی نماز کول پہلے غدا اور عشاء یہ 2 وقت ان کھانا کھاون۔ میرے کریم آقا رات دا کھانا تناول پہ فرمائیں اور اس رات آپ مغرب دے بعد تناول پہ فرمائیں، یہ حدیث میں عرض کیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں حضور نے گوشت کریں سونے دے گھر پکدا ہے، فرمائیں گوشت اس دی سالہ نہیں ہے، حضور نے بوٹی تناول فرمائیے ہڈی حالے نہیں بھکائی، ہڈی ہاتھی چے سونا کو رکھنا چاہتے ہیں نال یا بھکاونا چاہتے ہیں، لیکن نزول وحی شروع ہو گیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کریم آقا دی آیتاں اترین، فرمایا آیتاں اترے کدھر پیچھے حضور نے اس ہڈی کو سائڈ پہ رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے محبوب کو اتنی تکلیف ہی نہیں دیتی جو کھانا چھوڑ دے میں اللہ دی واحد کے واسطے۔ حضور سفر ہی جن تے چل دیاں جہیں تے بھی واحد اتر دی پئی، غار دے اندر ان واحد اتر دی پئی، ہر کیفیت لیٹی جاتے بھی واحد اتری ہے، بیٹھی جاتے بھی واحد اتری ہے، کھڑی جاتے بھی واحد اتری ہے، اور پیدل چلتی جاتے ہی اتری ہے، ڈاچی تے سواری تے اتری ہے، گھوڑے تے سواری تے اتری ہے، خچر تے سواری تے اتری ہے، دراز گوشت تے سواری تے اتری ہے، جتھاں حضور نے سواری فرمائی 8 گھوڑاں تے حضور نے 25 گھوڑاں تے سواری فرمائی اپنی حیات مبارکہ، 8 ڈاچیاں تے سواری فرمائیے اور 2 خچر تے اور 1 دراز گوشت تے حضور نے سواری فرمائی، یہ تے سونے سواری فرمائیے، حالت سواری تھی واہی اتردی ودی ہے، اور گھوڑا بھی چلدا پی ہے، ڈاچی بھی چلدی پئی، چاننیاں راتیں دے وچ واہی اتری ہے، کھوپاں دھاراں دے وچ واہی اتردی ہے، دوپہراں دیاں تتیاں دھپاں تے بھی واہی اتردی ہے، اور ٹھڈیاں راتاں جیکو اساں دے جرڑا جسم کو یعنی خون جما لیون والیاں راتیں، سورۃ احزاب ساری سردیاں چ اتری ہے، اور سورۃ توبہ جڑی ہے تبوک دا واقعہ جے اندر سورۃ توبہ شدید گرمیاں دے وچ اتری، شدید سردیاں چی واہ اتری ہے، شدید گرمیاں چی واہ اتری ہے، اور بہار دے موسماں چی واہ اتری ہے، خزاں دے جھڑ دے پتاں چی واہ اتری ہے، سونا چشمہ تے بیٹھن اپنے سونے قدم لٹکئی بیٹھن پانی دے وچ، اور سونے قدماں دا اکسی میں پیا ابھردے جی میں چند لتھا پیا ہوئے ندی دے اندر، اس کیفیت چی واہ اتری ہے۔ میرے کریم آقا تشریف فرمائیں حضرت عائشہ دے بستر تے واہ اتری ہے، حضرت ام سلمہ دے بستر تے واہ اتری ہے، حضرت ابو بکر دی گود چی واہ اتری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر کیفیت واہ اتری ہے، راتی بھی واہ اتری ہے، ڈی بھی واہ اتری ہے، اور سردیاں چ اتری ہے تے گرمیاں چ اتری ہے، اور آخری گال عرض کر چھوڑا زمین دے اوتے بھی اتری ہے تے زمین دے وچ ہاراں چ اتری ہے، زمین تے آسمان دے وچالے چ اتری ہے، اور لامکان تے بھی واہ جتا ہو۔ اگر اس رنگ نال جگ کو دیکھو تو سارے جگ ہی حضور کو واہ جتا تھی، زمین دے اوتے ہن واہ اتری ہے اکثر حصہ، لیکن غاراں دے وچ ہی تو اتری ہے، غاراں دے وچ ہی واہ اتری ہے، اور زمین دے اندر دا حصہ ہو گیا، اور حضور معراج تے تشریف کیتی ویندن فرشتاں دے نال ہم کلامی ہے، وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون، فرشتے اپنا تعارف پہ کرینن، اے زمین بھی نہیں تے آسمان ہی نہیں، اے وچالے حالے آسمان دا دروازہ کھلدا ہوندا ہے، فرشتے اپنا تعارف پہ کرینن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قلب اتر تے اس کیفیت دی واقعی، اور یہ آخری 2 آیتیں ہیں سورت
بقرہ دیاں میرے کریم آقا فرماندے کہ اے اللہ نے میں کو من کنز تحت العرش، کوئی فرشتہ درمیان وچ نہیں وہ جان والا، اللہ نے خود عطا فرمائیں اور اپنے خزانہ عرش دے تلے اپنے خزانہ خاص جو عطا فرمائیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس کو گن کے آخر تک دو آیتیں ہیں اور انہاں دے بڑیاں فضیلتاں حدیثی بیان ہوئی ہیں۔ میرے کریم آقا فرماندے جے پڑھ چھوڑیاں ان دی رات اللہ دے حوالے ہوندا نہیں گیا اللہ دے حوالے، اس واسطے سمجھے لے پڑھنیاں چاہیے کہ سنت بھی ہے۔ آپ کلمہ علیہ السلام سب کو عمل دی توفیق عطا فرما۔ میرے سونا سجن قرآن تے صاحب قرآن سارے سمجھن دی گال کریے آخری اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضور دی 23 سالہ زندگی قرآن کو وکھری نہیں تھی، دین بھی قرآن ہے تے رات بھی قرآن ہے، اٹھے ہوئے قرآن ہے، ستے ہوئے بھی قرآن ہے، لیٹے ہوئے بھی قرآن ہے، سواری تے ہی قرآن ہے، پیدل بھی قرآن ہے، بیٹھے ہوئے قرآن ہے، اس کیفیت ہی جن قرآن ہے تو مومن کا تعلق قرآن نال کتنا ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام دا ایک پل بھی قرآن کو جدا نہیں، صاحب قرآن تے قرآن گویا دو جے ملیوں یا انگلیاں ہوں گی اس کیفیت اپنے سمجھن واسطے، ورنہ تو انہوں کو زیادہ ملے ہوں جن دل دے اندر قرآن موجود ہے اس کو انگلیاں والی کیڑی مثال سمجھائی سی یا ملائی سی۔ تو اس واسطے مومن دا تعلق قرآن کریم نال بھی ہونا چاہیے کہ آقا کریم دی آخری وصیتاں دے وچوں ہے کہ تھوڑے کو ایسی چیز چھوڑ کے بندہ پیاں کہ اگر اس نے تمسک کرے سو اس کو پکڑ کے رکھ سو تو لن تدلوا بعدی ابدا، میرے بعد دنیا دی کوئی طاقت کو گمراہ نہ کر سکے۔ اس کتاب مجید دا قرب، قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا، یہ ساریاں چیزاں سارے قرآن کریم دے رب دے طریقے کہ ظاہراً تلاوت کریں دے رہو، قرآن سمجھن دیا محفل منعقد ہو جتوں قرآن پڑھا ویندا پیے، سمجھایا ویندا پیے، تقاریر ہونی پئیں اللہ تے اون دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمودہ تعلیمات نال سینے روشن ہوندے پئیں، جویں اج دی محفل دا آپ سب حصہ بنے ہوئے، اللہ تعالیٰ سب دا مل باون قبول فرماوے اور عمل دی توفیق نصیب فرماوے، اور اللہ سونا سارے بچے کو جہاں جنہیں حفظ مکمل اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام دی انہاں سب دعاواں دا نور عطا فرماوے جہاں سونے حفاظ واسطے منگیاں اپنی حیات مبارکت تے انہاں دے والد کو اور والدہ کو اللہ تعالیٰ او نور سارا عطا فرماوے جہاں حضور نے حفاظ دے والدین واسطے جہاں سونے اجر ذکر فرمائیں، اللہ دی بارگاہ دے وچ انہاں دے خوبصورت عنایتاں تے عطاواں دا ذکر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ بشیر صاحب انہاں دے ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرماوے، دیگر علماء آپ دے ادارے دے غالباً مدرسین تشریف فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو علم نافع دی دولت جو رب نے نوازیں اس کو محبت نال اور دیانتداری دے نال اللہ تعالیٰ آمن علی نصران تک منتقل کرنے کا شرف نصیب فرماوے۔ اللہم آمین، اللہم صلی علیہ۔ دوستان عزیز وقار، جس مقصد واسطے تقریب سعید سجائی گئی ہے ہوں انشاءاللہ تعالی حافظ افتخار صاحب دی قبلہ صاحب زادہ صاحب اپنے دستے مبارک